بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو مجھ سے پوچھا گیا، اور یہ سوال آج کا نہیں ہے بلکہ بہت عرصے سے آ رہا ہے۔ سابقین، متقدمین اس پر اپنی مکمل تحقیق اور دلائل پیش کر چکے ہیں، مگر سوال ابھی بھی باقی ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانی اعضاء ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ اس حوالے سے علماء کی رائے منقسم ہے، مختلف ہے۔ کچھ جائز کہتے ہیں، بلکہ کچھ نہیں، اکثریت آج کے علماء جائز ہی کہتے ہیں، اور وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں: من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ایک انسان کی زندگی بچانا انسانیت کو زندگی بخشنے کے برابر ہے۔ تو جو فوت ہو چکا ہے، اگر اس کے اعضاء نکال کر فلاح انسانیت کے لیے لگائے جائیں، کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، اس کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، تو یہ اجر و ثواب والا معاملہ ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ جو متقدمین ہیں، سابقین ہیں، جن میں شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ، یہ نہ صرف اسے ناجائز بلکہ حرام کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہے بلکہ وہ مملوک ہے۔ جیسے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کر سکتا، اس کے جسم کا کوئی عضو نہیں نکال سکتا، ایسے ہی وہ اپنی ذات کے معاملے میں بھی بے بس ہے، بے اختیار ہے، کہ کوئی زندگی سے تنگ ہے، چاہتا ہے کہ میری زندگی میں اسے ختم کر دوں، اسے اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ خودکشی ہے، اور اس پر سخت وعید ہے کہ قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، جیسا کہ صحیح احادیث ہیں۔ تو انسان اپنی ذات کے معاملے میں بھی اسے ختم کرنے کے حوالے سے، کچھ اعضاء نکالنے کے حوالے سے بے بس اور بے اختیار ہے، نہیں نکال سکتا، یہ حرام ہے۔ جبکہ مسلمان کی حرمت نہ صرف اس کی زندگی میں ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ہے، اور جس طرح کسی زندہ کو تکلیف پہنچانا گناہ اور حرام ہے، اسی طرح مردہ کو بھی تکلیف پہنچانا گناہ اور حرام ہے، جیسا کہ اس حوالے سے صحیح احادیث ہیں، جسے امام مالک، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی ہڈی توڑنا اس کی زندگی میں ہڈی توڑنے کے مثل ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد مشکات میں ایک اور صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمر بن حزم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ قبر والے کو ایذا نہ دو۔ اور اسی طرح ابن مسعود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو مرنے کے بعد اذیت دینا ایسے ہے جیسے کہ اس کی زندگی میں اذیت دینا۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کے کسی عضو کو کاٹنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی زندگی میں کاٹنا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو عضو آدمی نے خود کاٹ ڈالا ہو یا اس کے کاٹنے کی وصیت کی ہو، یعنی اپنی زندگی میں نکال کے دے دیا ہو، ڈونیٹ کر دیا ہو، یا وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد وہ ڈونیٹ کر دیا جائے، تو اس کی جگہ اسے اور عضو نہیں ملتا۔ جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کی زندگی تو ختم ہو چکی ہے، اب کیوں نہ دوسروں کو فائدہ دیا جائے، اس کی کسی ایک باڈی پارٹ کی وجہ سے، عضو کی وجہ سے، دل اور گردے اور آنکھ کی وجہ سے اگر دوسروں کو زندگی مل سکتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ یہ موقف اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ زندگی ختم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد زندگی ہے، برزخ کی، قبر کی زندگی۔ اور جو مرنا کہا جاتا ہے، زندگی ختم ہونا، وہ تو زندگی کا صرف ایک مرحلہ طے ہونا ہے کہ دنیا والا مرحلہ ختم ہوا ہے، جبکہ برزخ کا، محشر کا، اور پھر دائمی اور ابدی مراحل باقی ہیں۔ اسی لیے جو اعضاء رب نے عطا کیے ہیں، انسان اس میں تصرف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ انسان اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہے بلکہ مملوک ہے۔ تو اسی لیے مسلمان کے اعضاء نہ نکالے جائیں۔ مسلمان کی حرمت اس کی زندگی میں بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہے۔ جب مسلمان کی بات آتی ہے تو یہاں اہل علم نے ایک بڑا ہی متناسب اور متوازن ایک موقف رکھا ہے، وہ یہ کہ کافر میت اور مسلمان میت میں فرق کیا ہے، کہ کافر میت کے اعضاء نکال کر مسلمانوں کی زندگی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں،
جبکہ افضل اجر اور ثواب والا عمل اور کام یہ ہے کہ مسلمان میت کو ایز اٹ از کامل الجسم مکمل بدن اس کا دفن کیا جائے، نہ نکالے جائیں، کیونکہ جو رفاہی اور فلاحی کام کرنے والے ڈونیٹ کرتے ہیں تو ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ثواب ہوگا، اجر ہوگا، انسانیت کو بچانا ہے۔ تو چونکہ مسلمان کی عزت نہ صرف اس کی زندگی میں ہے بلکہ اس کی حرمت اس کے مرنے کے بعد بھی رہتی ہے، لہٰذا ایز اٹ از دفن کرنا افضل ہے، زیادہ ثواب ہے۔ ہاں اگر کوئی وصیت کر جاتا ہے کہ میرے اعضاء نکال کر کسی اور کی زندگی بچائی جا سکتی ہے، عطیہ اور ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے، اسے جواز کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں، البتہ اسے افضل اور ضروری نہیں کہہ سکتے۔ یاد رکھیں کہ انسانی اعضاء عطیہ کرنے کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ ان باڈی پارٹس کے حوالے سے ہے جنہیں انسان دوسروں کو ڈونیٹ کرے تو خود محروم ہو جاتا ہے، صرف ان اعضاء کے بارے میں اختلاف ہے، مگر جو اعضاء ڈونیٹ کرنے کے بعد خود بخود ریکور ہو جاتے ہیں جیسے خون دینا، جگر ٹرانسپلانٹ، تو اس کے جواز میں سب متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، سب علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ یہ خود بخود ریکور ہو جاتے ہیں۔ البتہ دو شرائط ضرور ہیں کہ ڈونر کی زندگی محفوظ ہو اور وہ بیچ نہ رہا ہو، کیونکہ بیچنا حرام ہے۔ ڈونر کی زندگی محفوظ ہے اور وہ بیچ بھی نہیں رہا تو وہ اعضاء جو خود بخود ریکور ہو جاتے ہیں ان کو ڈونیٹ کرنے سے دینے والا ڈونر خود محروم نہیں ہوتا تو وہ بالاتفاق جائز ہیں۔ البتہ جو اختلاف ہے وہ ان باڈی پارٹس، ان اعضاء کے حوالے سے ہے کہ جن کو عطیہ کرنے سے انسان خود محروم ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔